دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ ذی الحج کی 9 چندی جمعرات کو دولت کی یہ خاص تسبیح صرف 3 بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، میں نے خود ایک ایک دن گن کر انتظار کیا کہ کب ذی الحج کی 9 چندی جمعرات کا دن آئے اور میں اس تسبیح کو صرف 3 بار پڑھ کے اللہ پاک کو راضی کر لوں۔ آج اگر اللہ پاک کو آپ لوگ راضی کرنا چاہتے ہیں، رزق اور مال و دولت سے، کامیابیوں سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو ذی الحج کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کو دولت کی یہ خاص تسبیح صرف 3 بار پڑھ لو۔ اللہ والوں، صرف 3 بار اس تسبیح کو، اس عمل کو پڑھ لو۔ اس کے بعد رب العالمین سے آپ لوگ جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ یعنی آج آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذی الحج کی 9 چندی جمعرات ہے، بہت ہی خاص جمعرات ہے۔ جب بھی ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رب العالمین کی رحمتوں برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہی حج ادا کیا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر ہی سنت ابراہیمی ادا ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کو رحمتوں برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ دین اسلام کا آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد اسلامی سال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارا کیلنڈر اسلامی سال کے حساب سے چلتا ہے، ہمارا عیسوی حساب سے نہیں کہ دسمبر آخری مہینہ ہے، نہیں، دین اسلام کے اندر آخری مہینہ ذی الحج کا ہے، اور آج اس کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ کے گناہ چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ آپ لوگوں نے اگر گناہ کر کر کے بھر دیا ہے تو آج اس تسبیح کو، اس عمل کو صرف 3 بار پڑھ لیں، آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ دونوں معاف ہو جائیں گے۔ آج رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، صرف 3 بار اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے جتنی آپ کی نامکمل ہوئی بھی حاجتیں ہیں، ان تمام حاجتوں کو پورا کروا سکتے ہیں۔ یعنی آج جو مانگو گے آپ کو ملے گا۔ اللہ والوں، رب کی ذات پہ مکمل یقین اور بھروسہ کرنا یہ شرط ہے۔ جب تک کہ رب کی ذات پر یقین اور بھروسہ نہیں ہوگا، کامیابیاں آپ کو نہیں مل سکتی۔ کامیابی کے لیے یہ شرط ہے رب پہ توکل کرنا۔ اور آج ذی الحج کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن ہے، یہ کوئی عام جمعرات نہیں۔ جب بھی ذی الحج کے مہینے میں 9 چندی جمعرات کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے یہ دولت کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذی الحج کے 9 چندی جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر آپ لوگ ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے، صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے تو پھر غیب سے ایسی مدد اترتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہیں، نہیں تو ماں باپ بھی
इस तस्बीह को सिर्फ 3 बार पढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 बार पढ़ते ही बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। या फिर जिस घर में वो लोग रिश्ता करना चाह रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन रिश्ता अता कर देगा। वो रिश्तेदार खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे और वो रिश्ता जिसके लिए आप लोग ख्वाहिशमंद हैं, वो रिश्ता भी जुड़ जाएगा। ये दौलत की वो खास तस्बीह है, ये दौलत का वो खास अमल है, ये दौलत की वो खास वजीफा है। बस आज माह जिलहज की 4 तारीख 9 चंदी जुमेरात को आप लोगों ने ये खास तस्बीह पढ़नी है, ये खास अमल पढ़ना है। इसके अलावा अगर कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले, अपने कारोबार में उरूज, तरक्की और कामयाबी के लिए पढ़ ले। आप बे औलाद नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। औलाद की नेमत से मालामाल होना चाहते हैं तो माह जिलहज की 9 चंदी जुमेरात के दिन ये खास वजीफा सिर्फ 3 बार 3 मरतबा मेरे कहने पर करके देख लें। वो जो आप कई सालों से ख्वाब देख रहे हैं ना, सालों से जो आपकी हाजतें हैं पूरा होने का नाम नहीं ले रही, आज सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ते ही फौरी तौर पर आपके हालात बदल जाएंगे। ये वजीफा करने से आपके हालात एक दिन में बदल जाएंगे। सबसे इज्जत वाला रब आपसे राजी हो जाएगा। ये रब्बे करीम को राजी करने का सबसे खास अमल है जो आपके हवाले कर रहा हूँ। सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, मोहताजगी से, गुर्बत से, परेशानी से छुटकारा हासिल करना चाहता है, तो माह जिलहज की 9 चंदी जुमेरात के दिन ये खास तस्बीह किसी भी वक्त सिर्फ 3 बार पढ़ लें। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने, जिस जिले से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जिलहज की 4 तारीख 9 चंदी जुमेरात का दिन आ जाए तो आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ लें। इंशाअल्लाह ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की कोई कैद नहीं। अल्लाह वालों, बस इस तस्बीह को पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह जिलहज की 4 तारीख और 9 चंदी जुमेरात का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिद की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें।
دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ تسبیح، یہ عمل میرے جس بہن بھائی نے بھی پڑھ لیا، اللہ رب العالمین اس پر رحمتوں کو نازل کر دیں گے، اس پہ رحمتیں نازل ہو جائیں گی، یعنی وہ جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مل جائے گا۔ یقین کریں آج کا یہ وظیفہ، آج کی یہ تسبیح کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لو، صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ لو، ایک بار اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، پھر آپ لوگ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو تو سونا بن جائے گا۔ اللہ والوں ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کو لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھ لیں، ایک مٹھی چاول یا چینی بھی رکھ لیں صدقے کے لیے، ورنہ کچھ رقم ہی رب کی بارگاہ میں صدقہ کر دیجئے گا تو اس عمل کی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد
2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। जब 11 बार आप लोग इन दोनों नामों को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं, अगर आपको पता चल जाए यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम हैं, कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिक्र कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तराजू के 2 पड़ले हैं, एक पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पड़ले में तमाम तस्बीहात अल्लाह पाक के 99 सिफ्त भी और भी जितनी कसरत है उन सब को रख दिया जाए, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह ताकत में भी भारी होगी, वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, आज रब को मराने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। इस तस्बीह से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत की नजर करेंगे और नजर रहमत करेंगे। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, एक आयत करीमा है, कुरान पाक की बहुत ही मशहूर आयत है जिसे आयत करीमा कहा जाता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपने ये वाली आयत, इसे आयत करीमा कहा जाता है। अल्लाह वालों, अल्लाह के रसूल ने इस बात को इदराक दिलाया कि ये जो आयत है ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत यूनुस है। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम इस आयत को नहीं पढ़ते तो कयामत के दिन यानी हशर के मैदान जब लगेगा तो आप मछली के पेट से ही निकलते। यानी इसका मकसद ये था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की हिकमत ये थी कि आपको अल्लाह पाक मछली के पेट से आज़ादी नहीं देता। और ये जो कलिमात हैं ये अल्लाह पाक को इतने पसंद हैं कि जब अल्लाह पाक इसके विर्द सुनते हैं, जब वो सुनते हैं कि कोई बंदा जमीन पर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाते हैं। इतना राजी होते हैं कि फिर बंदे को नवाजा जाता है, और फिर बंदे को इतना नवाजा जाता है कि वो खुद भी हैरान रह जाता है कि अल्लाह पाक की बेनियाजी क्या है। अल्लाह पाक जब मेहरबान होता है तो कितना मेहरबान होता है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस मुबारक तस्बीह को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने
آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آخر میں 3 بہت ہی خاص مبارک اور بابرکت نام ہیں۔ یہ 3 نام ہیں یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو۔ آپ لوگوں نے آخر میں ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو۔ دوستوں، آج یہ تسبیح اگر آپ لوگوں نے پڑھ لی نا، آپ کے رزق کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ یا اللہ کے معنی ہیں اے میرے معبود، اور یا رزاقو کے معنی ہیں اے روزی عطا کرنے والے، اور یا غنیو کے معنی ہیں اے غنی کر دینے والے۔ یعنی اللہ والوں، یہ تینوں رب کی وہ صفتیں ہیں جو ہماری پوری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ ہماری غریبی، ہماری لاچاری، ہماری مفلسی، ان سب کو ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو پڑھنے سے آپ کی پوری زندگی کی مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے رزق میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ یا رزاقو یہ روزی کے لیے، یا غنیو اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے، یعنی آپ لوگ دوسروں کی بھی مدد کرنے والے بنیں گے۔ رزق کریم اور رزق حلال آپ لوگوں کو نصیب ہوگا، یعنی وہ رزق آپ کو حاصل ہوگا جس کو حاصل کرنے کے بعد گمراہی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آج کل کے اس دور کے اندر جتنے مسئلے مسائل ہیں جو ہماری زندگی میں درپیش ہیں، یقین جانیں وہ پیسوں سے شروع ہو رہے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کی خدمت میں یہ 3 ناموں کا مقدس عمل آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کو یقین کریں اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو، یہ تینوں نام آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے۔ اب پڑھنا ذرا کس طریقے سے ہے اس کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو کو 313 مرتبہ 313 مرتبہ۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے، دعا بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ پہلے تو پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ چاولوں پہ بھی دم کر دیجئے گا، اگر صدقے کے لیے رکھے ہیں، اگر کچھ رقم رکھی ہے تو وہ رب کی راہ میں صدقہ ضرور کر دیجئے گا، لیکن کریے گا ضرور، یعنی چھوٹا موٹا صدقہ رب کی راہ میں ضرور کرنا ہے۔ چاول رکھے ہیں تو وہ چڑیا وغیرہ، کبوتر وغیرہ کو ڈال دیں، انشاءاللہ یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ چاول نہ ہو تو باجرہ بھی ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو وہ رب کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ اب اللہ والو، دعا اچھے انداز سے مانگیے گا، رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا، جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگو، اللہ رب العالمین تمام دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ رب کی رحمت کے تمام دروازے آپ کے اوپر کھل چکے ہوں گے۔ بس ماہ ذی الحج کی آپ نے 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔